فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں ہو کرم مشکل میں ہوں سرکار میں مشکل میں ہوں بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے کسی اور صحابی سے فرمایا کہ تم کو جنتی عورت دیکھنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو لو وہ دیکھو وہ جو کالی عورت ہے نا تو جنتی ہے۔ اچھا، تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ یہ خاتون جو ہیں یہ صحابیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ ان کا کالا تھا، تو یہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کرنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے اور جب دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے نا، بے پردگی ہو جاتی ہے، آپ دعا فرما دیں میں ٹھیک ہو جاؤں۔ وہ جہانوں کی رحمت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے یعنی کہ حدیث کا مضمون یہی ہے کہ اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں تو ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر تو صبر کرے تو جنت ملے گی۔ مالک جنت ہے، جس کو چاہے جنت عطا کر دیں، جس کو چاہے دوزخ سے آزاد کر دیں اللہ کی عطا سے۔ اب اس کے منہ میں پانی آ گیا، جیسے میں نے کہا منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو وہ تو صحابیہ تھیں، ان میں برداشت کی قوت تھی، ان کے جذبے تھے، ہمارا تو جذبہ خالی زبان کی نوک پر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے منہ میں پانی بھر آیا، یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں یہ مطلب عام محاورہ ہے نا، منہ میں پانی بھرا ہے، اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بس میں صبر کروں گی، صرف اتنی دعا فرما دیں کہ میرا ستر نہ کھلے جب دورہ پڑے تو میری بے پردگی نہ ہو جائے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اس حدیث میں مرگی کا مریضوں کے لیے تو بڑی پیاری بشارت، اور یہاں بیٹھے ہوں گے مرگی کے مریض، اکا دکا تو ہوں گے بیچارے، معاشرے میں بہت ہیں، لیکن بہرحال ہم لوگ عجیب لوگ ہیں، پھر بھی اپنے شکوے اور شکایتیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ علاج نہ کرے، ٹھیک ہے علاج کرنا چاہے تو ضرور کرے جائز طریقے پر، ممانعت نہیں ہے علاج کی، لیکن صبر و شکیبائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے کہ بے صبری کی وجہ سے بیماری، پریشانی، مصیبت، آفت ٹلتی نہیں، الٹا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو علاج بھی کرے اور صبر بھی جاری رکھے تو ثواب ملے گا، صبر نہ کرے تو پھر ثواب نہیں ملے گا، الٹا بعض اوقات جاہل لوگ بے صبری کرتے ہوئے کفریات بک جاتے ہیں، یہ حقیقت۔ ایسے مجھے بھی ٹکرے ہیں، آپ کو بھی ٹکرے ہوں گے، کفریات مطلب بکے، نعوذ باللہ۔ میرے پاس ایک بندہ آیا تھا شہید مسجد کھارادر میں، وہ آیا تھا بس وہ شکوے بھی ایسے عجیب و غریب، نعوذ باللہ اللہ مجھے ہی کیوں تکلیف دیتا ہے، میں ہی ایک رہ گیا ہوں، مجھ پر اتنا ظلم کیوں، وغیرہ وغیرہ، معاذ اللہ یہ کفریات ہیں ظاہر۔ تو میں نے بڑی کوشش کی اس کو سمجھانے کی، کیونکہ ایک دم سے اگر کہہ دیں کہ تو کافر ہو گیا تو وہ جھگڑا کر جاتا تھا، اس کو پیار سے نرمی سے لانا پڑتا ہے۔ تو اس کو میں نے کوشش کر کے، تو وہ اپنی کہہ جائے میں امتحان کے قابل نہیں، میرا امتحان کیوں لیا جا رہا ہے، میں ارے بھائی کربلا، تو وہ کربلا والے تھے، میں تو یوں، یعنی مطلب شیطان اس کی زبان کو پکڑ چکا تھا اور اس سے بلواتا جاتا تھا، تو شیطان سے میں فائٹنگ کرتا رہا، تو آخرکار الحمدللہ میں اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی اور کلمہ پڑھ لیا، پھر مسلمان ہو گیا۔ اللہ کرے وہ استقامت پائے۔ تو یہ تو ایک اب مجھے ٹکرا گیا اور ایک اپنا روب تھا اس پر کہ آیا تھا لائن میں لگ کر، تو روب تھا وہ مان گیا۔ اب آپ سمجھانے جاؤ گے تو وہ غریباً پکڑ لے گا کوئی، یہ بھی ہے۔ اب ہر ایک کو سمجھانے جاؤ تو آپ کو پتہ نہیں سمجھتے۔ اب میں بھی ایک مطلب سیٹ پر بیٹھا ہوں تو میرا روب ہے، اب میں جو گلیوں بازاروں میں جاؤں، کہیں سفر میں جاتا ہوں، لوگ نہیں جانتے ہوتے تو وہ تھوڑی میری مانتے، تو ایسوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو موقع محل دیکھ کر بہرحال سمجھایا جاتا ہے، ورنہ صبر کیا جاتا ہے کہ دعا کی جائے اس کے لیے۔ اگر اس کو منع کرو یہ کفر ہو گیا تو جھگڑا بھی کرتا ہے، تو یہ کہ سب کو شناخت بھی نہیں ہوتی کہ یہ کفر ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے مطلب آپ کہیں آپے سے باہر آ کر سب کو کلمہ پڑھانا شروع کر دیں اور مسئلے کھڑے کریں، اس لیے میں نے یہ وضاحت عرض کر دی۔ تو یہ کہ بیماری پر صبر کیا جائے تو اجر کا ذخیرہ بے شمار ہے۔ ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدتنا ام السائب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے، کانپ کیوں رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ مجھے بخار ہے اور اللہ اس بخار میں برکت نہ دے۔ تو ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا مت کہہ کہ وہ تو انسان کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ ہم لوگ بخار سے بہت گھبراتے ہیں، بلکہ بعض اوقات خامخواہ ناپتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں کہ بخار تو نہیں چڑھ گیا، ادھر تو نہیں آ گیا، گردن پر تو سر پر تو نہیں بخار۔ ہم لوگ انہیں ناپ تول کرتے رہتے ہیں کہ وہ اتنے ڈرتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو کہ یہ تو آدمی کے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے کہ لوہے کا جو میل ہوتا ہے یا زنگ ہوتا ہے اس کو بھٹی نکال دیتی ہے، زنگ آلود لوہا
اگر ہم رکھ دیں بھٹی میں وہ سرخ ہو جائے گا اور بالکل وہ جھڑ جھڑ کے کو پتہ بالکل لال ہو جائے گا. تو بخار جس کو آتا ہے تو وہ مطلب اس کی گویا آلائشوں کو دور کر رہا ہے. ہر چیز کو دیکھو نا، گرم پانی جو ہے وہ صاف کرتا ہی ہے. آپ کو تو پتہ ہی ہے، سب کپڑے بھی مطلب دھونے ہیں تو گھر میں امی آپ کی گرم پانی کا پتیلا چڑھاتی ہوگی اور کچھ کیمیکل اس پہ ڈالتی ہوگی، تو اس طرح مطلب یہ گرمی سے اس کا میل چھٹتا ہے. اس طرح بے شمار چیزیں جو ہیں وہ گرم پانی سے مطلب ہے کہ صفائی کی جاتی ہے اس کی. تو گویا مطلب بخار کے ذریعے بھی گناہوں کا میل دور کیا جاتا ہے. تو جس کو بخار آ جائے اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ بخار کو تو خوش آمدید کہنا چاہیے، ایسا لگتا ہے، اس لیے کہ بخار نے ہمارے مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی قدم بوسی بھی کی ہے اور آپ کی صحبت بھی اٹھائی ہے. تو میرے جملوں کا مطلب یہ ہے، ایسے محبت والے جملے عرض کر رہا ہوں کہ بخار ہمارے آقا کو پیش آیا ہے. کہ بخار بھی اتراتا ہوگا، ناز کرتا ہوگا، میں ایسے ویسے کے بعد نہیں جاتا، میں تو نبیوں کو سلام کرتا رہا ہوں. جس کے پاس آ جائے تو اس کو تو چاہیے کہ اس کو ویلکم کرے، خوش آمدید کہے، تو گلے سے لگائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے. میں ذرا حوصلہ افزائی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مطلب اس میں دل تھوڑا نہ کریں، دل برداشتہ نہ ہو، کوئی آفت اور مصیبت اور بوجھ محسوس نہ کریں، بلکہ اپنے دل کو یوں منائے کہ یہ تو خیر سے قدم آئے، یہ تو وہ مبارک مرض ہے کہ جس نے ہر نبی کو مطلب ہے کہ سلام کرنے کا شرف پایا ہے، ہر نبی کی صحبت پائی ہے. اسی ضمن میں میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کو سر کا درد ہوا تو انہوں نے پوری رات شکرانے میں عبادت میں گزار دی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ نبیوں کی بیماری اور مجھ کو دے دی، اتنا مبارک مرض درد سر، اور میں اس قابل کا کہ مجھے یا اللہ تو نے عطا فرما دیا. تو بہرحال یہ انہی کا میٹر تھا، انہی کا حصہ تھا. اپنا تو درد سر ابھی شروع نہیں ہوا، 2 ٹکی آتی ہیں اپنے پاس. ہم میں صبر کا مادہ نہیں، بدقسمتی سے. اے کاش ہم لوگ بھی صابر و شاکر ہو جائیں اور فضیلتیں پالیں. دیکھیں نا، بیمار ہونے کی فضیلت یہ ہے، دیکھیں اب مثلا درد سر ہوا، کام بھی نہیں ہے، چلو اپنے فارغ ہیں، تو کم از کم ایسے وقت میں تو کچھ ٹائم تو آدمی اس مرض کا بھی تو مزہ لوٹے نا کچھ وقت. مکاشفت القلوب میں امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کی ہے کہ جو ایک رات بیمار رہا، اس نے صبر کیا، اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہا، تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل گیا جیسا کہ اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا ہو. تو کبھی ایک آدھ رات اگر بیماری میں کٹ جائے تو حرج ہی کیا ہے. بلکہ حضرت سیدنا ضحاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان امام غزالی نقل کر رہے ہیں کہ جو شخص ہر 40 رات میں ایک بار بھی آفت میں مبتلا نہ ہو یا فکر و پریشانی میں گرفتار نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے کچھ بھلائی نہیں ہے. تو ہر 40 رات میں ایک بار تو کوئی نہ کوئی پریشانی آنی چاہیے. اس کا مطلب یہی ہوا کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا مطلب جھونکا آنا ہی چاہیے. اب یہ ضروری نہیں کہ وہ بخار کا ہی آئے یا درد سر کا ہی آئے یا بیماری کا ہی آئے، کوئی بھی پریشانی، کوئی ٹینشن لگ گیا، کوئی افواہ سن کر ہی بندہ گھبرا گیا کہ مصیبت آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے اور ٹینشن شروع ہو گیا، اس کا بھی ثواب. تو یہ بیماری تو بڑی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی نعمت ہے. اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار بیماری کے فضائل ارشاد فرمائے تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ میں تو آج تک بیمار نہیں ہوا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ تو ہم میں سے نہیں. تو بیماری تو اللہ کے نیک بندوں کو آتی ہے. ایک بار ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ پانی لا. وہ جب پانی کا اب خورائے گلاس لے کر حاضر ہوئی تو شوہر نامدار کی آنکھ لگ گئی. جگانا خلاف ادب سمجھا تو پانی کا گلاس لے کر سرانے کھڑی. جب سویرے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ پانی لیے کھڑی ہیں. پوچھا کب سے کھڑی ہوں؟ جب سے آپ نے منگوایا آپ میں آئے تو آپ سو گئے تھے، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے اور خوشی کے جذبات میں انبساط کے عالم میں فرمایا مانگ. کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا طلاق. آپ چونکے طلاق؟ تو کہنے لگی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ میرا فرض تھا، ایک بیوی کو شوہر کی خدمت کرنی چاہیے. اب اگر آپ اس کا مجھے بدلہ ہی دینا چاہتے ہیں تو طلاق دے دیں. بات ان کی آپس میں بڑھی تو دونوں نے طے کیا کہ چلتے ہیں بارگاہ رسالت میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا فیصلہ کراتے ہیں. چنانچہ یہ دونوں اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور کی ٹھوکر لگی اور اس زور کی ٹھوکر لگی کہ اس کا پاؤں جو تھا، اس صحابی کا مبارک پاؤں جو تھا وہ ٹوٹ گیا. وہ خاتون جو تھی انہوں نے عرض کیا کہ میرے سر کے تاج اب واپس
چلے چلیے. کہا کیوں وہاں نہیں چلنا, فیصلہ نہیں کرا؟ تو کہنے لگی میں نے فیصلہ کر لیا. تو کیا؟ تو کہنے لگی کہ آپ ہی نے تو مجھے اس دن بتایا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ جس کو دوست کرتا ہے, محبوب بناتا ہے, اس پر مصیبت ڈالتا ہے. تو میں اتنا عرصہ ہوا آج تک آپ نے کوئی مصیبت میں نے نہیں دیکھی تھی, نہ کبھی بیمار پڑے نہ کبھی زخمی ہوئے, تو میں نے کبھی آپ نے مصیبت نہیں دیکھی تھی. تو مجھے کھٹکا ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہ کرتا ہو. تو آج جب آپ کی ٹانگ مبارک ٹوٹی تو اب دل مطمئن ہوا کہ نہیں آپ بھی اللہ کے ضرور دوست ہیں, تو اب مجھے آپ سے طلاق نہیں لینی. اے کاش اس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نالین مبارکین کے تلووں کو چومنے والے کسی ایک آدھ ذرے کا دھون ہماری ماں بہنوں کو بھی نصیب ہو جائے, ان کو بھی عقل سلیم مل جائے, ان کی بھی سوچ مدنی سوچ بن جائے. کیسی سوچ تھی ان خواتین کی, ایمان سے دل خوش ہو جاتا ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور ہم اپنی خواتین کی سڑی ہوئی سوچ دیکھتے ہیں تو دل جل جاتا ہے. ان بیچاریوں میں کچھ ٹپڑ, کچھ عقل, کچھ سوچ ہی نہیں ہے, اللہ ماشاء اللہ کسی میں ماحول نہیں, سوچ نہیں. وہ عورتیں ہوتی تھیں. حضرت سیدنا فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے, ان کی اہلیہ محترمہ ایک بار گر گئی تو اس زور کی پچھاڑ کھائی انہوں نے کہ چوٹ سے ناخن اکھڑ گیا. تو ہنسنے لگی. کسی نے دیکھا تعجب سے کہا مائی آپ کا ناخن ٹوٹ گیا, خون بہ رہا ہے, آپ کو درد نہیں ہو رہا, آپ ہنس رہی ہیں. تو فرمانے لگی کہ اب چوٹ لگی ہے, زخم آیا, درد تو ہونا, یہ تو ایک فطری امر ہے, درد تو ہو رہا ہے مجھے, لیکن بتا دوں کیوں ہنسی؟ تو بتا بھی چکو. تو میں اس لیے ہنسی کہ اب مجھے بہت زیادہ ثواب کا ذخیرہ ہاتھ آئے گا, اس خوشی میں ہنسی نکل رہی ہے میری. کیا شان تھی ایمان سے ان خواتین کی, عورتوں کی. ایک تو مرگی والی عورت کا آپ نے بخاری شریف کا واقعہ سنا, تو یہ خواتین ہوتی تھی ایمان سے, ان کا جذبہ ہوتا تھا کہ مدنی فکر ہوتی تھی, سوچ ہوتی تھی کہ آج کل کے مردوں کو بھی وہ نصیب نہیں ہے. عورتیں تو اپنی جگہ, مردوں کا نصیب ہے. ایک معمولی سی نزلیہ ہو جاتی ہے, سب کو کہتے پھرتے ہم لوگ مجھے نزلہ ہو گیا ہے, بیان کے لیے بھی آئیں گے تو پہلے کھانسیں گے, مجھے کھانسی ہو گئی ہے. خواہ خواہ مطلب ہے کہ اپنے مرض کا, اپنی تکلیف کا ہم لوگ اعلان کرتے رہتے. ایک وہ مبارک ہستیاں تھیں کہ جو بیماریوں کو اس قدر خوشی کے ساتھ استقبال کرتے تھے اور گلے لگاتے تھے. ہائے نا فرما لیا بے باکیاں نادانیاں, ہو کرم مشکل میں ہوں سرکار میں مشکل